یہ سردیوں کی ایک یک ٹھنڈی رات کا پچھلا پہر تھا۔ کام کی وجہ سے کافی پریشان میں اپنی ٹیکسی چلاتا گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ مہنگائی آسمان کو بولتی تھی اور آمدن نہ ہونے کے برابر تھی۔ انہی سوچوں میں گاڑی چلاتا میں ایک پل سے گزر رہا تھا جس کے کنارے مجھے کوئی کھڑا سایہ نظر آیا۔ اتنی سردی میں اس وقت کون ہے یہاں اور اس کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچا تو ہیڈ لائٹس پڑتے ہی میں چونک گیا۔ وہ کوئی بوڑھی خاتون تھی جو بڑے غور سے پل کے نیچے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کار کی ونڈو کھول کر آواز لگائی، اماں کیا کر رہی ہو یہاں؟ لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش تک نہ ہوئی۔ اب کی بار میں نے 2-3 بار ہارن بجایا، اماں کیا ہوا؟ تب اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں پریشان سا ہو گیا۔ وہ مجھے ذہنی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بادل آج پورا دن چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈ بھی بہت تھی۔ میں کار سے نکلا اور بھاگتا ہوا اس بڑھیا تک پہنچا۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیتا جلدی سے کار تک لایا۔ یہاں بیٹھ جاؤ اماں ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا کر ہیٹر آن کر دیا۔ وہ تھوڑی بھیگ گئی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اب میں نے سکون سے کار سٹارٹ کی۔ کہاں سے آ رہی ہو اماں اور یہاں اکیلی اس وقت کیا کر رہی تھی؟ میں نے مسکرا کر پوچھا تو وہ میری طرف دیکھ کر بولی، تو بھی تو اس وقت اکیلا یہاں کھڑا تھا۔ اس کی بات پہ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں بات تو ٹھیک کہتی ہوں اماں، مگر میں تو ٹیکسی چلاتا ہوں اور سواری چھوڑ کر واپس آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا تو وہ بھی تھوڑا سا مسکرائی۔ میں بھی تو اپنے کام سے نکلی ہوں بیٹا۔ اس کی آواز میں ہلکا سا ارتاش تھا جو پیر سن لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ کیا کام کرتی ہو اماں؟ میں نے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ آج ویسے بھی مجھے تنہائی کا شدید احساس ہو رہا تھا اور ایسے میں کسی سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں روز کوئی نیا کام ڈھونڈنے نکلتی ہوں، آج تو مل گیا ہے تو تیرا کام کر دوں گی، وہ بولی۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ سڑک پر نظریں چمائے ہوئے تھی مگر اس کا پورا دھیان میری ہی طرف تھا۔ میرا کام؟ کیسا کام؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک پوٹلی کی طرف دیکھا اور بولی، تم بتاؤ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ میں نے بھی کہہ دیا، ہاں اماں ایک ہی پریشانی ہے، روزگار کی کرائے کی ٹیکسی چلاتا ہوں اور بامشکل 1-2 سواریاں ہی ملتی ہیں، ایسے بھلا کیسے گزارا ہوگا؟ بھلا گھر کے خرچے ایسے تھوڑی چلایا کرتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالنا شروع کر دی۔ ویسے بھی وہ بڑھیا کون سا مجھے جانتی تھی یا اس نے میرے گھر آ جانا تھا؟ وہ میری باتیں غور سے سنتی رہی اور جواب میں صرف کرتی رہی اور گردن ہلاتی جاتی۔ کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا، اماں تم کہاں اترو گی؟ اب تو میرا گھر بھی آنے والا ہے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، تب اس نے کہا کہ بس مجھے یہیں اتار دو بیٹا۔ لیکن میں نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس نے مجھے روک دیا۔ مجھے بھی یہیں اترنا تھا، یہاں سے بس سیدھا میرا گھر آتا ہے۔ میں نے کار روک دی، وہ اترنے لگی اور پھر رک کر میری طرف دیکھا۔ یہ لو، اس میں تمہاری قسمت کا راز چھپا ہے، جب تک یہ تمہارے پاس محفوظ رہے گی تب تک تم کامیابی حاصل کرتے رہو گے، مگر ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی سے دھوکہ مت کرنا اور نہ ہی کسی کو پریشان کرنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس نے پوٹلی بڑھاتے ہوئے بنا سوچے سمجھے میں نے وہ پوٹلی اس کے ہاتھوں سے تھام لی اور مسکراتا ہوا کہنے لگا، اللہ حافظ اماں، میرے لیے دعا کرنا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں کافی دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر وہ ایک گلی میں مڑ کر غائب ہو گئی اور میں نے پھر سے ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ وہ پوٹلی میں نے باکس میں رکھ دی۔ ابھی 2 منٹ ہی چلا تھا کہ ایک سواری مل گئی جسے یہاں سے کافی دور جانا تھا، جس کا کرایہ 800 بنتا تھا۔ بندے نے بنا کچھ کہے چپ چاپ کرایہ ادا کیا اور بیٹھ گیا۔ میری عادت تھی میں پہلے کرایہ لیا کرتا تھا، کیونکہ میری ٹیکسی کے مالک کا یہی اصول تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ جب کرایہ پہلے لے لو گے تب سکون سے چلاؤ گے اور آخر میں مسافر سے کرائے کے معاملے میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد بدل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے تو اتنا کہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اب میں بھی یہی طریقہ آزمایا کرتا تھا۔ جب میں نے سواری کو اس کی منزل پر پہنچایا تو وہ جیسے ہی اترا اسی وقت دوسری سواری مل گئی۔ اس رات مجھے چند پل کو بھی سواری کا انتظار نہیں کرنا پڑا، بس دھڑا دھڑ سواریاں ملتی جا رہی تھیں۔ فجر کا وقت ہوا تو میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ آج اچھی خاصی کمائی ہو گئی تھی، ورنہ ایک ہفتے میں بھی اتنی نہیں ہوتی تھی۔ آج میں بہت خوش تھا۔ گھر آ کر میں نے جلدی سے نماز ادا کی اور لمبی تان کر سو گیا۔ میرا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا کیونکہ میری بیوی ارمش مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔
ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ میں نے ارمش سے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور میں شروع سے ہی اسے چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں کیا تھا، مگر میں نے پھر بھی امی سے کہا کہ ارمش کا رشتہ مانگیں۔ وہ بڑے چاؤ سے ارمش کا رشتہ لے گئی تھیں، جسے چاچا نے پہلی بارک میں قبول کر لیا۔ اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ امی مجھے دیکھ کر میرا مذاق اڑانے لگی تھیں۔ باولا ہو گیا ہے کیا شعیب؟ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی تھیں۔ میں نے ان کو گلے سے لگا لیا۔ ہاں اماں، میں پاگل ہو گیا ہوں اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ارمش میری ہو سکتی ہے۔ میں نے جلدی سے بائک نکالی اور امی کو زبردستی باہر لے گیا اور ان کی پسند کی آئس کریم کھلائی۔ ابو تو دبئی میں ہوتے تھے اور اچھا کماتے تھے۔ میں بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن اچانک ایک دن خبر آئی کہ ابو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور پھر چند گھنٹوں بعد ہی ان کے انتقال کی خبر نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہماری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ ابو کا میں بہت لاڈلا تھا، ایک ہی تو اولاد تھی۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میری تعلیم میں اور میری پرورش میں۔ ابو کے اس طرح اچانک چلے جانے سے ہم بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ ہمارے ٹھاٹ باٹ سب ختم ہو گئے تھے، کیونکہ ابو نے کوئی جائیداد نہیں بنائی تھی۔ جو کماتے وہ روزمرہ کی ضروریات میں خرچ ہو جاتا، یہاں تک کہ ابو نے اپنا مکان تک نہیں بنایا تھا۔ اب ہمارے حالات بہت بدل گئے تھے۔ ہم نے بڑا مکان چھوڑ کر ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا، جہاں میں اور امی سکون سے رہ سکیں۔ میری تعلیم بھی ادھوری رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے روزگار کے سلسلے میں ہاتھ پیر جو مارنے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بیٹا تم بھی دبئی چلے جاؤ، آپ کے والد کی وجہ سے وہ لوگ آپ کو جاب دے سکتے ہیں، مگر امی نے خوب شور مچایا۔ میں نے اپنا شوہر کھویا ہے، اب بیٹا دبئی کی نظر نہیں کر سکتی، جو کچھ کرے گا یہی کرے گا، بھوکے نہیں مریں گے ہم۔ امی کو یوں روتے اور چلاتے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے اور میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں امی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں نے ان کو گلے سے لگا کر دلاسا دیا۔ وہ کافی دیر تک سسکتی رہیں۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کتنے سال انہوں نے ابو کی جدائی میں کاٹے تھے۔ ایک دن وہ واپس آئیں گے، اور ان کی میت واپس آئی تھی۔ تب سے ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی، ایک پل بھی مجھے دور نہیں جانے دیتی تھیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں کئی روز کئی نئی جاب دیکھتا رہا، مگر ان لوگوں کو ڈگری اور تجربہ چاہیے ہوتا تھا، جو میرے پاس نہیں تھا۔ اسی طرح ہر جگہ کی خاک چھانتے چھانتے میں تھک چکا تھا۔ پھر ایک دوست کی تواسط سے کرائے کی ٹیکسی مل گئی اور میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ امی اس دن بہت روئی تھیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ کوئی بھی محنت میں شرم کی بات نہیں ہے۔ شرم تو تب ہونی چاہیے جب ہم کسی سے مانگ کر کھائیں۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، اپنی محنت سے کمانے جا رہا ہوں، بس آپ دعا کریں۔ میری بات پر وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولیں، نہیں بیٹا، مجھے تیری ٹیکسی چلانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں تو اس لیے دکھی ہوں کہ تیرے والد کی خواہش تھی کہ تو کمیشن کا امتحان دے کر بڑا افسر بنے، تاکہ وہ اپنے وطن آ کر سکون سے ہمارے ساتھ رہیں، مگر ان کی زندگی نہ رہی اور نہ تیری تعلیم۔ وہ آج بہت دکھی تھیں۔ میں نے بامشکل انہیں سمجھا بجھا کر سلا دیا۔ سچ میں میرا دل بھی رو رہا تھا۔ ابو کی خواہش پوری نہ کر سکتا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے خوب محنت کرنی شروع کر دی، اور کبھی سواری مل جاتی، کبھی نہیں ملتی، جیسے تیسے گزارا ہو رہا تھا۔ انہی دنوں امی کی طبیعت خراب رہنے لگی اور انہوں نے میری شادی کا مطالبہ کر دیا۔ چچا کچھ پریشان سے لگ رہے تھے۔ کیا ہوا بھائی صاحب، آپ کیوں چپ ہیں؟ امی نے کراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں، مگر ابھی تو شعیب نے ٹیکسی چلانی شروع کی ہے، گزارا کیسے کرے گا؟ اور ارمش تو بہت شاہ خرچ ہے۔ ان کی بات زبان پر آ چکی تھی، مگر امی نے ایک نہیں سنی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ شعیب کے ساتھ کوئی ہو جو اس کا خیال رکھے، اس کو دلاسا دے سکے۔ امی نے بار بار ایک ہی بات دہرائی تو مجبوراً چاچا کو ہاں کہنی پڑی، اور دوسرے دن ہی افراتفری میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ ارمش دلہن بن کر میرے گھر آ چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا، مگر اس نے پہلی رات ہی مجھے باور کروا دیا کہ وہ اس چھوٹے سے فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، اور وہ ٹیکسی ڈرائیور کی بیوی بھی نہیں کہلانا چاہتی۔ اس لیے مجھے کوئی اور جاب دیکھنی ہوگی یا کوئی کاروبار ہی کرنا ہوگا۔ اس کے خیالات جان کر میں بہت زیادہ افسردہ ہوا۔ کہاں تو امی میرا خیال رکھنے کے لیے میری شادی کا سوچ رہی تھیں، اور کہاں اس لڑکی نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ جس لڑکی کو اتنا چاہا تھا وہ مجھے ٹیکسی ڈرائیور نہیں دیکھنا چاہتی تھی، صرف اس لیے کہ اس کی سہیلیاں ہنسیں گی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں کوشش کروں گا، آگے اللہ مالک ہے۔ اور دوسرے دن ہی اس نے مجھے عجیب و غریب سی فرمائشیں شروع کر دیں۔ میں پہلے ہی امی کا علاج ڈھنگ سے نہیں کروا پا رہا تھا، اوپر سے اس کی باتیں مجھے بہت پریشان کرتی تھیں۔
اور 1 ہفتے بعد ہی امی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں اور ایک بار پھر سے میں جیسے تپتے آسمان کے نیچے آ گیا تھا۔ پہلے میرے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا اور اب ماں کی چھاؤں بھی چلی گئی تھی۔ اب زندگی میں ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی۔ سوچا تھا ارمش کا ساتھ ہوگا تو کچھ راحت ملے گی، مگر اسے مجھے ذرا برابر بھی محبت نہ تھی، بلکہ وہ بہت مادہ پرستی کا مظاہرہ کیا کرتی تھی۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا تھا کہ یہ وہی ارمش ہے جو ہمیشہ مجھ سے مسکرا کر ملا کرتی تھی۔ کیا وہ سب ہمارے اچھے حالات کی وجہ سے تھا؟ ابو کے جاتے ہی چاچا اور چاچی بھی بہت بدل گئے تھے۔ ایک بار تو ارمش کے منہ سے نکل گیا تھا کہ ابا اور اماں نے تو منگنی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اچانک تائی کی بیماری اور ان کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئے کہ لوگوں میں سب کی ہوتی کہ مرتی ہوئی بھابھی کی بات نہیں مانی۔ اس دن میں اکیلے میں بہت رویا تھا۔ اپنے سگے رشتے بھی بدل جاتے ہیں، بس آپ کے حالات بدلنے کی دیر ہوتی ہے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کبھی ارمش سے شکوہ نہیں کروں گا۔ جب اسے مجھ سے محبت ہی نہیں تو کیوں اسے روک کے رکھوں؟ دوسری شام میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ دیکھو ارمش، میرے حالات ایسے ہی ہیں جو چل رہے ہیں۔ اچانک سے مجھے کوئی خزانہ تو ملنے سے رہا۔ اگر تم میرے انہی حالات میں یہاں رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے راستے صاف ہیں۔ میں کبھی بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ میری بات سن کر وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ندامت کے آثار دکھائی دیے۔ میرے دل کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ جب میں کام سے واپس آیا تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا اور میں نے سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے چابی دی کہ آپ کی گھر والی نے دی ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، شاید میکے گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں اندر داخل ہوا اور جب بیڈ پر نظر پڑی تو وہاں ایک لفافہ پڑا تھا۔ میرا دل کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ لفافہ کھولا تو اس میں ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، شعیب میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، ہمارے لیے یہی بہتر ہوگا، کیونکہ میں اس طرح ہر چیز کے لیے سسک سسک کے گزارا نہیں کر سکتی۔ میں نے ہمیشہ اچھے سے اچھا کپڑا اور چیزیں استعمال کی ہیں جو تم مجھے کبھی نہیں دے سکتے، اس لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے خود سے یہ بات کہہ کر میری مشکل آسان کر دی۔ اللہ حافظ۔ وہ خط پڑھ کر میں نے اپنی محبت کا ماتم کیا۔ اتنی کم ظرف محبت تھی میری، کیسے میں ارمش کو نہ پہچان سکا؟ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی بدل جائے گی۔ آج سب ختم کر کے چلی گئی تھی، ایک فون یا میسج تک نہیں کیا، بس خط لکھا اور بات ختم، اور تب سے میں اسی طرح جی رہا تھا۔ کبھی لگتا تھا کسی کی بد دعا لگی ہے شاید، لیکن مجھے تو ایسا کچھ نہیں یاد آتا۔ میں سب کے ساتھ اچھا چلتا تھا۔ انہی خیالات میں نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ ابھی شاید 3 گھنٹے ہی سو پایا تھا کہ میرے ٹیکسی کے مالک کی کال آ گئی۔ ہیلو جانو بھائی۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کی، ورنہ جانو بھائی بگڑ جایا کرتا تھا۔ ہاں بیٹا کہاں ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ موڈ اچھا لگ رہا تھا۔ جی بھائی گھر پر ہوں، میں نے کہا، تو وہ بولے جلدی سے نہا دھو کر آ جاؤ اور اپنے کچھ کپڑے بھی لیتے آنا، ایک پارٹی آئی ہے باہر سے، ان کو پورا پاکستان گھومنا ہے، کہتے ہیں کوئی انگریزی سمجھنے اور بولنے والا بندہ چاہیے۔ میں نے کہا لو بھلا، اپنا شعیب ہے نا، فر انگریزی بولتا ہے ماشاءاللہ۔ وہ ہنسنے لگے۔ جی بھائی میں ابھی آیا۔ میں نے جلدی سے نہا دھو کر سامان باندھا۔ ایسے موقع قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں۔ باہر کے لوگ میری ٹیکسی میں جاتے تو میرے وارے نیارے ہو جانے تھے۔ میں خوشی خوشی ٹیکسی لے کر پہنچا۔ وہ 4 لوگ تھے، مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اب ان کو پورا پاکستان گھمانا میری ذمہ داری تھی۔ میں ان کو کراچی گھمانے کے بعد ناردرن ایریاز کی طرف ان کو لے کر چل پڑا۔ اسی طرح یہاں سے وہاں گھماتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا۔ وہ لوگ مجھ سے بہت متاثر تھے اور انہوں نے جاتے وقت کرائے کے علاوہ کافی رقم مجھے انعام کے طور پر دی، اور اس دن کے بعد تو جیسے میری لاٹری نکل آئی تھی۔ اب مجھے اتنی سواریاں ملا کرتی تھی کہ میں پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ آرام بھی تو کرنا تھا۔ جب بھی کوئی بڑی پارٹی ملتی جانو بھائی مجھے ہی آگے کر دیا کرتے تھے۔ میرے حالات اتنے بدل گئے تھے کہ مجھے سخت حیرت ہونے لگی تھی۔ میں تو وہ پوٹلی بھول ہی گیا تھا جو اس رات میں نے ٹیکسی سے نکال کر اپنی الماری میں رکھ دی تھی، اور نہ ہی مجھے کبھی اس بڑھیا کا خیال آیا۔ پھر ایک دن مجھے اچانک کچھ ڈھونڈتے ہوئے الماری میں وہ پوٹلی نظر آ گئی اور مجھے وہ عورت یاد آ گئی۔ اب میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، کیا یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہوا تھا؟ کیا اس کی دعا کا اثر تھا؟ کیونکہ اس نے وہ پوٹلی تو مجھے کھول کر دیکھنے سے بھی منع کیا تھا۔ اب یہ سب اسی کا اثر لگ رہا تھا، اور اللہ کی مدد بھی۔ اب مجھے اس عورت کی تلاش تھی۔ میں کئی بار اس پل کے پاس سے بلا وجہ گزرتا کہ شاید وہ نظر آ جائے، مگر وہ نہ کبھی مجھے دن میں دکھائی دی اور نہ کبھی رات میں۔ وہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے ایک خاتون سوار ملی جس کو ایئرپورٹ جانا تھا۔ میں نے اس کو بٹھاتے ہی اس کو بتایا کہ میرا اصول ہے کہ میں پہلے کرایہ لیتا ہوں،
وہ عورت بہت امیر لگ رہی تھی، مگر اس نے جو کہا میں حیران رہ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاس کرایہ نہیں۔ کیا؟ میں چونک گیا۔ اتنی امیر دکھنے والی عورت کے پاس ٹیکسی کا کرایہ نہیں تھا تو وہ ایئرپورٹ کیوں جا رہی تھی؟ بھلا جہاز کا کرایہ کہاں سے دیتی؟ میرے پوچھنے پر اس نے اپنے بیگ میں سے ایک پوٹلی نکالی اور میری طرف بڑھائی۔ اس پوٹلی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی پوٹلی تھی جو اس عورت نے مجھے دی تھی۔ یہ تو میری ہے۔ میں نے بامشکل زبان کھولی تو وہ عورت حیرت انگیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ میری ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے میں چھپا لی۔ میں بہت حیران تھا۔ میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا ڈالی کہ کیسے مجھے وہ عورت ملی تھی جس نے مجھے وہ پوٹلی دی تھی۔ تب وہ عورت بولی، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ عورت کون تھی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے اس کا راز جاننا تھا۔ اس نے بتانا شروع کیا۔ آج سے 30 سال پہلے جب میری شادی ہوئی تب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتی تھی۔ میرا شوہر جس سے مجھے بہت محبت کا جھانسا دے کر کورٹ میرج کی تھی اب بالکل بدل چکا تھا۔ وہ نشہ بھی کرتا تھا اور جوا بھی کھیلتا تھا۔ شادی سے پہلے مجھے اس کی اصلیت معلوم نہیں تھی، لیکن اب میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ چکی تھی، اس لیے کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ تب میں نے دیکھا کہ میری پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی جس کا نام سکینہ بی بی تھا۔ وہ سب کی مدد کیا کرتی تھی۔ ایک دن گھر میں کچھ نہیں تھا اور 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، جبکہ میرا شوہر 1 ہفتے سے گھر نہیں آیا تھا۔ بھوک اب برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ مجبوراً میں نے سکینہ بی بی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کا دروازہ کھلا تھا۔ میں اندر چلی آئی، لیکن اندر دیکھا تو وہ نیچے گری پڑی تھی اور درد سے کڑا رہی تھیں۔ میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو جلدی سے ان کو اٹھایا اور چارپائی پہ لٹایا۔ کیا ہوا بی بی؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ تب وہ مسکرائیں۔ بھوک لگی تھی، سوچا کھانا بنا لوں، مگر یہاں پر پانی گرا ہوا تھا تو پھسل گئی۔ بیٹی مجھے کھانا تو بنا دو، انہوں نے کہا تو میں نے جلدی سے اٹھی اور ان کے لیے سالن اور چاول بنائے۔ مجھے بہت زیادہ نکاہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن بی بی کی مدد کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ جیسے ہی کھانا تیار ہوا میں نے ان کے پاس رکھا۔ تو بھی لے آ اپنے لیے اور میرے ساتھ کھا لے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں نے شکر گزار نظروں سے دیکھا اور اپنے لیے بھی کھانا لائی اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ اس دن انہوں نے مجھے کہا کہ تو میرے ساتھ چل یہاں سے، اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ جہاں بھی جاتی کوئی اس سے کرایہ نہ لیتا۔ میں حیران تھی۔ انہوں نے ایک چھوٹے گھر کے سامنے ایک رکشہ روکا اور مجھے اس گھر میں لے گئیں اور یہ پوٹلی میرے ہاتھ میں دی اور کہا، یہ تیری قسمت کا راز ہے، اسے کسی کو مت دینا اور نہ اسے کھولنا۔ بس اب تو یہاں رہے گی اور اپنے شوہر سے طلاق لے لے، کیونکہ اب تیرے پیٹ میں ایک ننھی سی جان بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی۔ ایسے حالات میں بچے کے ساتھ میں کیسے اسے پالوں گی؟ لیکن بی بی سکینہ نے کہا کہ جو تجھے کام آتا ہے وہ کام کر اور اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہوگی، دیکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں اور اس کے بعد آج تک میں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن میں نے اس دن سے کوکنگ شروع کر دی۔ گھر گھر جا کر لوگوں کا کھانا بنا دیا کرتی تھی اور بدلے میں مجھے صرف بچا ہوا کھانا اور ضرورت کی چند چیزیں مل جایا کرتی تھیں، اور میرے ہاتھوں کی لذت کے لوگ اتنے عادی ہو گئے اب وہ سارا سامان میرے گھر پہنچا دیا کرتے کہ آپ بنا دو، ہم لے جایا کریں گے۔ ان دنوں مجھے 9واں مہینہ چل رہا تھا اور اس طرح ایک دن میں نے دوسروں کا کام چھوڑ کر اپنا کام شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اتنی ترقی ملی کہ اب میرے نیچے کئی لوگ کام کرتے ہیں۔ اب مجھے کھانا بنانا نہیں پڑتا، بس میں گھر بیٹھے کماتی ہوں۔ آج کل میرا اپنا ریسٹورنٹ بھی ہے اور آن لائن فوڈ بھی ڈیلیوری کرتی ہوں۔ اب میری ایک بیٹی بھی ہے جو آج باہر ملک سے واپس آ رہی ہے، اور آج میں اپنے بیگ میں یہ پوٹلی ڈال کے لائی ہوں تاکہ اسے اپنی بیٹی کے حوالے کر سکوں، مگر اسی خیالوں میں مجھے اپنا والیٹ بھول گیا جس میں رقم اور کارڈز پڑے تھے۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں بی بی سکینہ کے لیے اور عزت بڑھ گئی جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کر دیا کرتی تھیں۔ مگر اس پوٹلی میں آخر کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ عورت مسکرائی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، مگر اس دن انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اسے کبھی کھولنا مت، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے بس، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جس کے ساتھ رب کا نام ہو اسے اور کیا چاہیے۔ تب سے آج تک میں نے اسے نہیں کھولا، تم بھی مت کھولنا۔ وہ جاتے وقت مجھے سمجھاتی ہوئی چلی گئی، اور آج اس بات کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ آج میں اپنی ٹیکسی کی کمپنی کا مالک ہوں۔ میری محنت کے بدلے میں مجھے یہ سب ملا، اپنا گھر اور ہر آسائش ملی۔ میری بیوی ماریا جو میرے ساتھ ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی تھی، اس سے شادی کر کے آج میں بہت خوش ہوں۔ اس نے مجھے جتنی محبت دی میں سارے دکھ درد بھول گیا تھا۔